یا حسین یا حسین، تم کیا سمجھ رہے ہو بس ایک نام ہے حسین، بھیجا ہے جو خدا نے وہ اسلام ہے حسین۔ السلام علیکم ناظرین، IMTV کینیڈا کا خصوصی پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ ماجد العافی صاحب قبلہ کعبہ یہاں موجود ہیں۔ آئیے، ہم نے پہلے پروگرام میں اسلام اور دین اسلام کے حوالے سے قبلہ سے گفتگو کی تھی اور بہت سارے سوالات کے جوابات بھی انہوں نے دیے، لیکن اب آئیے اس طرف جو کہ آخر کا پہلو ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ تو کربلا میں کس طرح خاندان رسالت، خاندان ابو طالب نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے کس طرح اسلام کو تا قیامت زندہ و جاوید کیا، اور کیا کیا خاندان بنی ہاشم نے کس کس قسم کی قربانیاں دی، کس قسم کے ظلم و ستم سہے کہ آخر کار اسلام کو ابدی حیات ملی، زندگی ملی۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام جس قافلے کو 28 رجب کو لے کے مدینے سے روانہ ہوئے تھے، تو یہ محض ایک اتفاق تھا کہ قافلہ بنایا اور لے کے روانہ ہو گئے، یا مولا نے پوری اس کی پہلو پہ غور کیا تھا؟ تمام تیاری کرنے کے بعد امام حسین نے پورے منصوبے کے ساتھ اس طرف کربلا کی طرف روانہ ہوئے کہ اب اس بات کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ تو دیکھیے جب جو ہوتا ہے منصوبہ الہی اور امر الہی، یہ چیزیں تو عالم ارواح میں سب طے ہو چکی تھیں کہ یہ وقت اسلام پر آنا ہے اور قربانی کون دے گا، اور یہ سب علم الہی میں موجود تھی بات۔ تو جس وقت بیعت طلب کی گئی ہے اور وہاں سے یزید کا بیعت نامہ آیا ہے کہ مدینہ کے گورنر کی طرف، حاکم مدینہ کی طرف، کہ بیعت لی جائے حسین سے، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو سر کاٹ کے بھیج دیا جائے۔ تو اب جب فرزند رسول کے سر کاٹنے کی بات آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اعلان جنگ ہے، جنگ بے شک، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ دفاع کرو، جب وہاں سے حملہ ہو تو دفاع کیا جائے۔ مدینے میں جو رسول اللہ تھے تو جو جنگیں ہوئی ہیں تھے مدینے کے باہر ہوئی ہیں، اندر بعض اوقات وہی بھی نازل کی کہ فلاں جگہ لشکر جو ہے وہ ابھی جمع ہے اور یہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ مدینے پہ حملہ کرے تم جا کے مدینے سے باہر دفاع کرو، یعنی مدینے سے باہر جنگ کرنا ہے، یہ ایک سنت قائم ہو گئی۔ تو اب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ نواسہ رسول ہیں، اور وہ منصب رسالت جو رسول اللہ کے پاس ہے اس کی جتنا بھی آگے بڑھانا ہے اور اس کے جتنے بھی آثار ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام امام حسین کے پاس ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے ایک سین کریٹ ہو گیا کہ جنگ ہو، اور جب تلوار چلے گی تو حسین کو بھی تلوار نکالنا ہے۔ تو امام حسین نے ایک تو حرم اور مدینے کا تقدس پامال نہ ہو، تو اس کے لیے امام حسین نے یہ کیا کہ رخصت لی جائے، مدینہ کو چھوڑ دیا جائے، ہجرت کی جائے، اور ہجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس کا ثواب شہداء کے برابر ہے۔ تو اب یقیناً امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور جس وقت کہا ہے کہ مجھے جانا ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھیا میں تمہیں تنہا نہیں جانا، میں ساتھ جاؤں۔ اور کربلا کوئی حادثاتی طور پر ایک دم 28 رجب کو جنم نہیں پا گئی، کربلا کی تیاری ہے باقاعدہ، اہل بیت کے گھر میں باقاعدہ تیاری۔ اس وقت سے تیاری شروع ہوئی ہے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے دعائیں مانگی نماز شب میں کہ مجھے ایک بیٹا تھا، مجھے ایک بیٹا چاہیے، یا جناب عقیل سے کہا ہے کہ قبیلہ ہائے عرب کا کوئی ایسا قبیلہ بتاؤ کہ جس کی خاتون سے میں عقد کروں اور ایک ایسا بیٹا وجود میں آ جائے جو کربلا میں میرا نمائندہ ہو۔ یعنی اہل بیت کے گھر میں کربلا کی تیاری جناب زینب نے مولانا محمد کو تیار کیا کربلا کے لیے، امام حسن نے جناب قاسم کو کربلا کے لیے، یعنی کربلا باقاعدہ ایک امر الہی کا نام ہے، باقاعدہ ایک منصوبہ الہی ہے، ایک جس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور حق و باطل کا آخری مارکا ہے جو کربلا ہے۔ اس کے بعد تو امام زمانہ کا مارکا ہوگا، تو اس میں سب کا حصہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین جائیں کربلا اور جس نے اپنا حصہ تیار کیا ہے، اپنی قربانی تیار کی ہے، وہ حسین کے ساتھ نہ جائے؟ تو جناب زینب نے یقیناً کہا کہ بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ تو ایک پورا قافلہ ہے، اور امام حسین نے ابھی آگے سے بات آئے گی تو پھر میں بتاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی تیاری بھی کربلا کے لیے کیا۔ امام حسین نے علامہ صاحب، امام حسین نے گلاسل صدیق کے خوبصورت گلدستہ سجایا تھا،
परवरदिगार के बारगाह में पेश करने के लिए उस गुलदस्ते में खूबसूरत तरीन फूल चुने मौला ने। तो अल्लाह साहब फिर आइए हम गुफ्तगू करते हैं आज जनाब मौला अब्बास अलमदार के बारे में कि थोड़ा सा बताइएगा कि हज़रत अब्बास अलमदार का किस कबीले से ताल्लुक़ था और कि इस लश्कर जो कारवान चला था इस कारवान की क्या जिम्मेदारी थी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो कि उनका लक़ब अबुल फ़ज़ल जो है वो यकीनन इस बुनियाद पर भी है कि फ़ज़ल नाम के उनके साहबजादे भी शहज़ादे भी थे, लेकिन अबुल फ़ज़ल उनको फ़ज़ाइल की वजह से कहा जाता है। उनके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। हज़रत अबुल फ़ज़ल जो है वो विलायत की मंजिल पर भी, और उलमा हज़रत हमारे जितने भी उलमा हैं अक़वाल आइम्मा के तहत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की इस्मत के भी कायल और जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए भी यही बात है। तो जनाब अबुल फ़ज़ल को जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश है कि अबुल फ़ज़ल मुझे मिल जाए, अब्बास जैसा बेटा आ जाए जो करबला में मेरा नुमाइंदा बने। तो जनाब यानी अब इसको मैं एक फ़जीलत का एक गोशा कहूँगा कि आइम्मा ने भी इस बात का इकरार किया और ऐलान किया है कि अब्बास हुसैन के लिए वैसे ही थे जैसे अली रसूल के। फ़ज़ल का नाम वफ़ा का इस्तिआरा है, ईसार का इस्तिआरा है, और जो परवरिश हुई है तो ज़ाहिर सी बात है कि अमीरुल मोमिनीन की आगोश में परवरिश हुई है और अमीरुल मोमिनीन को उन्होंने देखा है। अमीरुल मोमिनीन का इल्म हज़रत अब्बास के पास है और उलमा तो यहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अब्बास को ज़बान भी चुसाई, ये तक बात की गई। तो फ़क़ीह भी बहुत बड़े थे, आलिम भी बहुत बड़े थे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, यानी जो मासूमीन के साये आतिफ़त में परवरिश पा रहा हो, जिसने आगोश इस्मत में यानी जनाब अमीरुल मोमिनीन के साये में आँख खोली हो, जो जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जैसी माँ का फर्जंद हो। तो जिस वक्त ये जनाब अकील जनाब उम्मुल बनीन के वालिद के पास पैगाम लेके गए हैं तो बहुत खुश हुए कि ये तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि वसी रसूल मेरे दामाद बन जाएंगे और मेरी बेटी रुखसत होकर उनके पास जाएगी। तो वो एक है शरीयत में कि बाहर तौर बेटी से पूछा ज़रूर जाए, तो वो आए हैं और जनाब उम्मुल बनीन से पूछा है कि रिश्ता आया है, पैगाम आया है। उन्होंने पूछा कि किसका पैगाम आया है, कहा कि अली इब्न अबी तालिब। तो उन्होंने ख्वाब भी बयान किया कि ख्वाब में मुझे पहले ही इसकी बशारत दी जा चुकी है, ख्वाब में मैं पहले ही देख चुकी हूँ। तो जनाब अब्बास की परवरिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन इन सब के सामने हुई है और एक एक मासूम के साथ एक तवील अरसा है जो गुजारा है। तो अमीरुल मोमिनीन को सनूनी कहते हुए भी सुना है जनाब अब्बास। अमीरुल मोमिनीन के इल्म से इस्तिफादा किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत की है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर में जिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में जिए हैं। तो अब जो इतने मासूमीन के ज़ेरे आतिफ़त पला है और जिसने परवरिश पाई है, तो सोचें कि वो फ़ज़ल की किस मंजिल पर है। फिर उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है कि जब जनाब अब्बास का अक़्द होता है और वो हज़रत उबैदुल्लाह इब्न अब्बास की साहबजादी से जनाब अब्बास का अक़्द हुआ है और फिर उसके बाद उनके बेटे इस दुनिया में आए हैं, तो जनाब अब्बास ने भी अपने बेटों को करबला ही के लिए तैयार किया, अपने भाइयों को भी करबला ही के लिए तैयार किया। जितने भाई हैं जनाब उम्मुल बनीन के जितने बेटे सब इमाम हुसैन की राह में शहीद हो गए। आप देखें कितनी बड़ी कुर्बानी। और उसके बाद यही है कि हज़रत अब्बास का जो हुजरा था वो बैत इस्मत के दरवाजे के करीब था, यानी एक दरबान की हैसियत से रहते थे कि कोई बिला इजाज़त हुसैन इब्न अली तक आ नहीं सकता। और इमाम हुसैन बला का एतमाद और बला का एतबार हज़रत अब्बास पर, यानी इमामत और इस्मत के बहुत से उमूर ऐसे थे कि जो इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास के हवाले किए हुए थे। मेरी पूरी किताब आ रही है, उसमें इंशाल्लाह इन उमूर पर भी बात हो। विलायतुल अब्बास इंशाल्लाह वो मुहर्रम के बाद आ जाएगी मनस्से शुरू पर। तो जनाब अब्बास के ज़िम्मे बहुत से फ़राइज़ हैं, बहुत से ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं कि जनाब अब्बास हस्न खूबी अंजाम देते रहे। जब ये काफ़िला चला है जिस वक्त 28 रजब को, तो पूरे काफ़िले की जो निगरानी है वो जनाब अब्बास को दे दी गई इमाम हुसैन बशुमुल इमाम हुसैन, यानी इमाम हुसैन की मुहाफ़िज़त और पूरे काफ़िले की मुहाफ़िज़त तन्हा हज़रत अब्बास। और सब मुतमईन है कि अब्बास तन्हा काफ़ी, वो बुलंद क़ामत जनाब अब्बास की है कि हैबत जनाब अब्बास का हुस्न, अल्लाहु अकबर।
کتابوں میں لکھا ہے، اسی لیے قمر بنی ہاشم، کہ جہاں بنی ہاشم میں علی جیسا سورج ہے، حسین جیسا سورج ہے، حسن جیسا سورج ہے، ان سورجوں میں ایک چاند بن کے حضرت عباس ابھر رہے ہیں، اتنے حسین جناب عباس. اور اکثر جناب عباس کے چہرے پر نقاب رہتی تھی، اور خود امام حسین کہتے تھے کہ نقاب ڈال کے جاؤ کہیں نظر نہ لگ جائے، کتنا میرا حسین بھائی ہے. وہ چوڑے شانے، وہ کشادہ پیشانی، وہ روشن رخسار، وہ بہترین خوبصورت داڑھی. تو جناب عباس ہیبت کا نمونہ بھی تھے، اور جس گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے پاؤں رکابوں سے نیچے زمین تک آتے تھے. کوئی ایسا شخص آ رہا ہو تو آپ سوچیں اس کی ہیبت کیا ہوگی، اور حسین جب ہو تو وہ ایک روب اور ایک دبدبہ ہے. ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن بہرحال پروگرام میں وقفے کا دورانیہ بھی آ چکا ہے، تو آئیے ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عاطی صاحب مولا عباس کی شان میں جو بیان کر رہے ہیں، ان کی فضیلت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اور پھر آخر میں وہ قربانی جو مولا عباس نے آقا حسین کہتے تھے، مولا کبھی بھائی نے کہا آقا حسین پہ جان نچھاور کی. دراصل مولا حسین پہ جان تو نچھاور کی ہے، لیکن ان کی قربانی دین اسلام کے لیے رہی، اسلام کے لیے رہی. ناظرین وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت اس خصوصی پروگرام میں حضرت علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عاطی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد تو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم اس وقت اس غازی ابوالفضل عباس علمدار کے بارے میں علامہ صاحب کچھ فضائل، کچھ شجاعت، کچھ بہادری اور سارے قربانی کے جذبے کو بتا رہے ہیں. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مولا عباس جس طرح جتنے شجاع اور بہادر تھے، تو اس کئی مرحلے ایسے آئے جہاں مولا عباس کو شجاعت دکھانی تھی اور اپنی طاقت دکھانی تھی، اپنی بہادری دکھانی تھی، لیکن آخر کیا وجوہات تھی کہ وہاں مولا عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نہیں نکالا اور خاموش رہے؟ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ حکم مولا کا پابند ہونا، اور اس کو اطاعت معصوم کہتے ہیں، اور اطاعت معصوم اطاعت خدا ہے، کہ جس وقت جو کہا جائے اس وقت اسی وقت بجاوری کی جائے. تو اس کو قزم غیظ بھی کہتے ہیں. جناب ابوالفضل کی ہیبت، روب و دبدبہ بہت مشہور ہے. اور جو صفین میں جنگ جناب عباس سے لڑی تو سب کو معلوم ہے کہ عباس بہت بڑے بہادر ہیں، عباس بہت بڑے سپاہی ہیں، عباس بہت بڑے تلوار چلانا جانتے ہیں. عباس فنون حرب و جنگ سے بخوبی آشنا ہے، اور جناب امیر المومنین سے یعنی قصب فیض کیا ہے. اور ان کے شاگردوں میں جناب علی اکبر ہیں، اور جناب عمر محمد ہیں، شاگرد. دیکھیے 28 رجب سے اور کربلا کے دوران پہنچنے تک 2 محرم تک 6 مہینے کا راستہ ہے. بیچ میں پڑاؤ بھی ہے، مکہ بھی آئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، پھر چلے ہیں، اور پھر اس کے بعد کئی منزلوں پہ ہوتے ہوئے 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں. اس پورے سفر میں حضرت عباس نگراں ہیں. حضرت عباس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ بچوں کا کھانا، بچوں کا پانی، یہ سارا انتظام کرنا. اہل حرم کے لیے کہیں پڑاؤ ہے تو خیمے لگانا، قناتیں لگانا، یہ سارا انتظام حضرت عباس کے سپرد ہے. اور بیویاں، ان کا دل مطمئن رہتا تھا کہ عباس ہے اور قناتیں لگیں گے. ایک عباس کافی تھی، ایک فوج کی ضرورت بھی نہیں تھی. راستے میں لوگ آئے، 72 تو یعنی یقیناً نفوس تھے اور بہت سے لوگ آئے، لیکن جناب عباس کا وجود کافی تھا. اور لکھا یہ ہے کہ سب سے کڑی منزل جناب عباس کے لیے وہ تھی کہ جب آ کے کہا گیا ہے کہ یہ نہر سے خیمے ہٹاؤ. عباس سے کہا جا رہا ہے، اور کون کہہ رہے ہیں؟ بزدلان لشکر یزید کہہ رہے ہیں کہ خیمے ہٹاؤ. اب اس وقت کوئی جناب عباس کو روک سکتا تھا؟ تنہا کافی تھے جناب عباس. تلوار ہی چاہتے تھے تو فوج یزید کی مجال نہیں تھی کہ وہاں سے خیمے ہٹ سکتے. اور تلوار پہ ہاتھ رکھا ہے جناب عباس نے، نیام میں ہاتھ رکھا ہے کہ تلوار کھینچنے کے لیے. ادھر ہی سے امام حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی، بیٹا بھیا پانی پہ جنگ کریں، بس روک لو. آپ سوچیں کہ کتنا بڑی قربانی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں تنہا، مولا میں تنہا کافی ہوں، ان کی مجال نہیں. لیکن امام حسین نے کہا عباس پانی پہ جنگ نہیں کرنی. سمجھ گئے کہ مصلحت امامت کیا ہے، حکمت امامت کیا ہے، اور اللہ کا منصوبہ کیا ہے، پانی پہ جنگ. تو اب کتنی بڑی حضرت عباس کی قربانی. تو پھر یہ تلوار چلانے، میں سمجھتا ہوں آپ اس پہ بتائیے فرمائیے گا کہ تلوار چلانے سے زیادہ تلوار روک لینا بات، یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل بہت اچھا جملہ آپ نے کہا کہ کدھر تلوار چلائی جائے اور کدھر روک لی جائے، یہ ہے اصل بات. یہ ہے کہ علی نے بتایا کہ شمشیر برحق میرے
پورا سلام ہے اس میں یہ تھا کہ جو امین انیس کی زمین میں سلام ہے کہ شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصویر جا کھینچتے ہیں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ جو گردن کتا آسماں کھینچتے ہیں انہی کو فنا کے نشاں کھینچتے ہیں. علی نے بتایا کہ شمشیر برحق کہاں روکتے ہیں کہاں کھینچتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہی صفت تھی کہ جناب عباس میں آئی. تو یہ اثار و قربانی کی اطاعت تھی. اور اس کے بعد خیمے ہٹا لیے گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب 7 محرم سے پانی بند ہوا تو یہ مرحلہ حضرت عباس پر بہت کڑا تھا، برداشت ناقابل برداشت مرحلہ تھا کہ اطفال حسینی پیاسے ہو، کہ عباس کے ذمے ہے کہ بچوں کو پانی پلانا، پانی کی ذمہ داری. اور 7 محرم سے جو پانی بند ہوا ہے تو 8 محرم کی صبح نہیں آئی تھی کہ بچے التش التش کہہ رہے تھے. اور جناب عباس کے لیے سب سے بڑی کڑی منزل تھی، لیکن حکم امام کے منتظر تھے، حکم امام کے تابع تھے. اگر کہہ رہے تھے امام حسین کے جنگ کرنی ہے تو اس کے بعد کوئی بچتا نہیں. لیکن چونکہ حکمت یہ تھی کہ پانی پہ جنگ نہ ہو. لوگ کہہ دیں گے بعد میں کہ پانی پہ لڑائی تھی اور وہ یہ ہو گیا معاملہ. جو اصل مقصد تھا وہ جناب عباس بھی سمجھ رہے تھے کہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ کبھی بیعت نہیں کرتا، اللہ کا ہاتھ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے. اور اس وقت حسین جو ہیں وہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ. اور وہی ہاتھ جو ہے آج چونکہ حضرت عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو وہی ہاتھ جو ہمارے پاس علم کی صورت میں. سبحان اللہ. اور وہ سبحان اللہ. بلند ہو کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ بلند اور یہ بلند ہے، یہ بات آج تک بلند. تو جناب عباس نے یقیناً بڑی قربانیاں دی. 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم اور شب عاشور جیسے گزری ہے کہ جس وقت امام حسین نے چراغ بجھایا ہے. تو ایک جملہ بڑا کربناک یہ ہے کہ جب کہا کہ چلے جاؤ تم لوگ سب لوگ، تو سارے اصحاب نے کہا کہ آپ کو کیسے چھوڑ کے جائیں گے، ہم تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں. تو بس ایک جملہ کہا کہ عباس کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم بھی اہل حرم کو لے کے یہاں سے چلے جاتے اور ان کو اچھے محفوظ مقام پہ پہنچا دیتے. تو جناب عباس نے بس سر اٹھایا اور ایک سب کو چلے. تو امام حسین نے کہا کہاں جا رہے ہو عباس؟ روتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا میں نجف کی سمجھا رہا ہوں، میں نجف جا رہا ہوں اور بابا سے پوچھوں گا کہ بابا کیا آپ نے اسی دن کے لیے مجھے مانگا کہ میں اپنے آقا کو اس عالم میں چھوڑ کے چلوں؟ تو امام حسین آگے بڑھے اور عباس کو سینے سے لگے. عباس تم تو میرے جان و جگر ہو، تم تو میرے قوت بازو. تو جناب عباس کی جو قربانیاں ہیں میرے جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں وہ یعنی وہم و گمان سے بھی پرے ہے کہ جس وقت جناب عباس گھوڑے سے گرے تو دیکھیے یہ امام حسین نے بتایا کہ عباس جیسا بھائی اگر کسی کا ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو حسین جیسے بھائی پر کیا گزرتی ہے. جیسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی میری کمر کی طاقت ہے، ویسے ہی حسین نے کہا کہ عباس تم کیا گئے میری کمر کی طاقت چاہیے. پھر حسین ابن علی جھکتے ہوئے پہنچے ہیں حضرت عباس کی لاش پر اور اس طریقے سے پہنچے ہیں کہ بازو تو ہے نہیں جناب عباس کے. تو چاہا ہے کہ اٹھیں اپنے آقا کے احترام میں، کہ ہمیشہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لیٹا رہوں آقا. آپ دیکھیں اس عالم میں بھی حضرت عباس کو اتنا خیال ہے. تو پہنچ گئے ہیں امام حسین، جناب عباس کے سر کو اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا ہے اور پھر کس طریقے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھوٹا سا کوئی بچہ ہے کہ جو اپنے باپ کی آغوش میں اور اس باپ سے پیار کر رہا ہے. کبھی چہرے کا خون صاف کرتے ہیں، کبھی بالوں کو سہلا رہے ہیں اور آخر میں بس یہی کہا کہ آقا میری آنکھ میں تیر آ چکا ہے، یہ تیر نکل جائے تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں. تو آپ سوچیں کہ حسین ابن علی پر کیا گزری ہے کہ جس بھائی کو اپنے ہاتھوں میں پالا، اپنے ہاتھوں سے پرورش کی، اس کی آنکھ سے تیر نکال اور اس کی آنکھوں سے خون صاف کر دیں. بس یہ آخر میں 3 وصیتیں جو آخر میں وصیتیں کی ہیں جناب عباس نے. کہا کہ آقا پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں. تو اس میں عرفائے مقاتل نے یہ لکھا کہ ایک بات تو یہ بھی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ سکینہ پیاسی رہ گئی اس لیے میں شرمندہ ہوں سکینہ سے، لیکن آئمہ نے کہا کہ بات یہ تھی کہ عباس سمجھ رہے تھے کہ حسین صبح سے 72 لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے میرا آقا اور اب یہ زحمت ہو جائے گی کہ میری لاش کو اٹھا کے لے جائے. تو اس لیے وصیت کی کہ آقا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا. وہ یہیں پڑا گئے. دوسری وصیت یہ کی کہ جب زین العابدین قبر بنائے نا میری تو ان سے یہ کہیے گا کہ میری قبر پہ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس کی قبر ہے، اس پہ یہ لکھا جائے یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے. اتنی عام ترین وصیت. آخر میں بس ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جب وصیتیں حضرت عباس کر چکے تو امام حسین نے کہا کہ بھیا تم نے اپنی خواہش بیان کر لی، ایک خواہش میری بھی، یہ کان درس گئے پوری زندگی کہ تم ہمیں ایک مرتبہ بھائی کہہ، بھیا ہمیں بھائی کہہ کے پکار، پوری زندگی تم ہمیں آقا کہہ کے پکارتے رہے. تو روایت کہتی ہے کہ کچھ حضرت عباس نے کہا، بس کچھ کہا، اور وہ کچھ کیا تھا، وہ اخی پوری طرح بھی نہیں نکل پایا. اخ کہا اور جان
نکل گئی اور روح پرواز کر گئی. امام حسین نے علم عباس اٹھایا اور اس علم کو لے کر خیمہ گاہ میں واپس آیا. جناب سکینہ دیکھ رہی تھی کہ علم آ رہا ہے. بی بی سمجھ رہی تھی کہ عباس آ رہے ہیں. بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ سوکھے کوزے لے کر آ جاؤ. لیکن جیسے ہی خیمے کا پردہ الٹا ہے اور جناب سکینہ نے دیکھا ہے کہ علم چچا کے ہاتھ میں نہیں بابا کے ہاتھ میں, تو بچوں نے کوزے پھینکے اور علم سے لپٹ کے ایک ہی لفظ کہا کہ چچا اب ہمیں پیاس ہے, چچا واپس آ, چچا واپس آ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر علامہ سے سنا کہ مولانا عباس نے کس طرح قربانی دی. یہ دین اسلام جو کربلا میں بچا ہے, اسی قسم کی قربانیوں سے کے بعد دین اسلام تا قیامت تک محفوظ ہو گیا, جس میں سب سے اہم ایک بڑی قربانی حضرت عباس علمدار کی ام البنین بیوی کی جان کی تھی, قمر بنی ہاشم کی تھی, سقائے سکینہ تھے, علمدار کربلا تھے اور جناب زینب کلثوم کی چادر کے ضامن تھے. لیکن سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اللہ کا دین اپنی جگہ, شریعت محمدی اپنی جگہ. اس پر ہر چیز قربان کرنے کے بعد کربلا والوں نے اسلام کو تا حیات تا زندگی زندہ و جاوید کر دیا. ناظرین, اپنی اسٹار مشن سے اپنے میزبان حسن آبدی کو اجازت دیں. انشاءاللہ جب اگلے ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے تو علامہ ڈاکٹر ماجد اللہ آبدی صاحب ہوں گے. پھر ہم خاندان ابو طالب, خاندان رسالت کے اس پھول کی گفتگو کریں گے جو 18 برس کا شہزادے علی اکبر ام لیلا کا چاند کس طرح دین اسلام کے لیے اپنی قربانی کو انہوں نے پیش کیا اور دین اسلام کو بقا ملی. ہم اپنے میزبان حسن آبدی کو اجازت دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا حسین یا حسین. تم کیا سمجھ رہے ہو, بس ایک نام ہے حسین, بھیجا ہے جو خدا نے وہ اسلام ہے حسین. حسین